میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کے ایک کے خلاف بات نہیں کی۔ مجھے تکلیف کس چیز کی ہوئی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی جرم کرنے جا رہے ہیں۔ تکلیف مجھے اس کی ہوئی، لیکن میں نے نہ ججز کی فیملیز، نہ ان کے اوپر میں نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی، نہ میری پارٹی کو حکم تھا کہ کسی نے تنقید نہیں کرنا۔ اب وہی سپریم کورٹ جب سو موٹو ایکشن لیتا ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ ان کے اگینسٹ فیصلہ جائے گا، اور فیصلہ کیا اگینسٹ؟ کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گا۔ یا بچے کو پتہ ہے، چھوڑیں کہ سپریم کورٹ کے ججز تو بڑے ذہین اور ان کی کیلیبر اور ہے، آپ کسی میجسٹریٹ سے پوچھ لیں جو بھی بنیادی کانسٹیٹیوشن جانتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے۔ ایک ڈکٹیٹر نے 90 دن کے الیکشن کہہ کے 11 سال تک حکومت کی تھی، تو لوگوں کے ذہن میں وہ پڑا ہوا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا۔ اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے، یہ اکتوبر تک تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا ختم ہو یا پارٹی کو یہ پکڑ دھکڑ کے کر دیں۔ ان کا یہ صرف سوچ ہے کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے آج یہ بتا دیں، ایک وجہ بتا دیں کہ آپ الیکشن اکتوبر میں کیا ہوگا جو آج نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے۔ مجھے ایک وجہ بتا دیں۔ اکانومی بیٹھ رہی ہے، نہ باہر کے لوگوں کو کوئی اعتماد رہ گیا ان کے اوپر، نہ پاکستان کے لوگوں کو اس گورنمنٹ پہ کوئی اعتماد ہے۔ حالات جو میں آٹے کی لائن کے اوپر جس طرح لوگوں کے حالات ہیں، یہ ساری قوم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ اور اوپر سے جو مہنگائی کی لہر ابھی آ رہی ہے، اور مہنگائی ابھی تو آئی ایم ایف کا پھنسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانا یا نہیں جانا۔ ڈر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جائیں گے تو مزید اور مہنگائی آئے گی، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو پھنس گئے ہیں، یہ تو بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ تو اگر تو یہ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ اکتوبر سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے۔ ان کو تو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے سے شاید ان کی کوئی قسمت جاگ جائے، شاید عمران خان کو ڈسکوالیفائی جو بھی کر دیں، شاید پارٹی پی ٹی آئی کو دبا دیں۔ اس کے علاوہ تو مجھے ایک وجہ بتائیں کہ اکتوبر الیکشن کا کیا فائدہ پاکستان کو۔ دوسری چیز میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی آئین بڑا کلیئر ہے کہ ساورنٹی بلانگز ٹو اللہ، اور اس کے بعد ان کے قوم کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز، الیکٹڈ نمائندوں کے پاس ہے ساورنٹی۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پختونخوا اور پنجاب کے لوگ، ان کا تو ختم ہو جانے 90 دن، اس کے بعد ان کی حیثیت کیا رہ گئی ہمارے اوپر حکومت کرنے کی؟ کیا حیثیت رہ جائے گی پنجاب حکومت کی؟ یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے، ایک آدمی، نیب زدہ آدمی جو سخت دشمن ہے ہمارا، جس نے جس طرح کی کارروائیاں ہمارے خلاف کی۔ مجھے آج ساری ذرا کیئر ٹیکر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کبھی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کیا؟ ہمارے اس وقت پختونخوا میں اور زیادہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں 3100 لوگ جیلوں میں ہیں۔ ہمارے جو ورکرز ہیں 3100 جیلوں میں پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر روز لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ خوف پھیلایا ہوا ہے انہوں نے، اتنا خوف ہے کہ سب ساروں کو ڈرایا ہوا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، باہر پولیس پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جس میں انہوں نے چن کے ان آفیسرز کو رکھا ہے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، جن کے اوپر ہم نے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں، ان کو چن کے الیکشن کمیشن نے ہمارے اوپر مسلط کیا، اور وہ اس وقت وہ کر رہے ہیں جو میں نے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے۔ ایک طرف وہ نون لیگ، ان کے جو لوگ ہیں وہ کیسے پھر رہے ہیں، وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں، پولیس پروٹوکول مل رہا ہے۔ دوسری طرف ہر رکاوٹ ہمارے سامنے، اگر ہم پرمیشن لے کے بھی ریلی کر رہے ہیں جو ہم نے 8 مارچ کو کی، اس کے اوپر بھی پہلے پولیس آ گئی، پھر پتہ چلا جناب 144 لگ گیا، اور وہ بھی اناؤنس کیا، اور پھر پتہ چلا وہ بھی غیر قانونی 144 لگایا، اور تب تک انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ، مار دھاڑ، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد 14 مارچ آ گئی، اس کے بعد 15 مارچ کو میرے گھر پہ 18 مارچ کو گھر پہ حملہ کر دیا، اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے۔
میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ جو پارٹی چاہ رہی ہے اپنی گورنمنٹس قربان کر دی ہیں الیکشنز کروانے کے لیے، وہ انتشار کیوں چاہیں گی؟ انتشار تو وہ چاہیں گے جو جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو خوف آ رہا ہے الیکشن سے. وہ چاہیں گے، ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے کہ الیکشن نہ ہو. جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے ججز پہ پریشر ڈالا ہوا ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ الیکشن نہ ہو. میں اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں ساری قوم کو تیار کرنا چاہتا ہوں ایک چیز پہ. دیکھیں ایک قوم کی زندگی میں نا ایسے ایسے ٹائم آ جاتا ہے جن کو ڈیفائننگ مومنٹس کہتے ہیں، فیصلہ کن وقت. اس وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے قانون اور آئین کے ساتھ. قانون اور آئین کے ساتھ بڑا واضح ہے کہ اس وقت 90 دن کی الیکشن قانون اور آئین کہتا ہے. ہم نے اپنی گورنمنٹس 90 دن کے جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق ڈیزالو کی تھی. اب اس سے جو نکل رہے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ یہ 90 دن کا کہہ کے 11 سال ہو چکا ہے پاکستان سے. بھئی کیوں اکتوبر میں کیوں الیکشن ہو؟ اگر آج پیسے کی کمی ہو تو اکتوبر میں زیادہ کمی ہو سکتی ہے. اگر آج سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، 3-4 دھماکے کروا کے اکتوبر میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اور آگے چلا جائے. تو اس کا تو کوئی آخر ہی نہیں ہے. جب آپ باہر نکلتے آئین سے تو قانون تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے استعمال کرنی ہے اور کون سی رد کر دینی ہے. جنگل کا قانون بن جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو یہ جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. وہ ڈاکو یہ طاقتور اوپر بیٹھ کے ملک کے اوپر فیصلے کریں گے کہ کون سا قانون انہوں نے ماننا یا نہیں ماننا. تو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو. اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے. ہم سب کو اگر نکلنا سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. میں وکلا کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ وہ لیگل کمیونٹی ہے جو جانتی ہے آئین اور قانون کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ 90 ڈیز سے باہر نکل کے یہ کس طرف جا رہے ہیں. تو میں آپ سب کو آج کہتا ہوں کہ یہ اصل میں حقیقی آزادی کی جہاد ہے. آزادی آتی ہے انصاف سے. انصاف آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس وقت کوئی فنڈامنٹل رائٹس پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو 3100 ہمارے ورکرز پکڑے ہیں یہ کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑ کے ان کو اغوا کر کے جیلوں میں ڈال لیں کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ایک دفعہ یہ جس طرف نکل گئے، یہاں مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیف نہیں رہے گا. کسی کو بھی قانون اس کی حفاظت نہیں کرے گا.